الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر جلوہ فروز استاد محترم قاری یونس صاحب اور دیگر رفقائے کرام اور خصوصاً آج کی اس مجلس کے داعی جناب عبدالرحیم صاحب اور ان قریب ہونے والے ان کے صاحبزادے ہمارے دوست دلہے، اللہ تبارک و تعالی اس ہونے والی شادی کو بھی انتہا قبول فرماوے، اپنی رضا کا ذریعہ بناوے. ہم تو آج اس لیے آئے ہیں یہاں پر کہ آج سے اس گاؤں میں ہم ایک مہم شروع کر رہے ہیں، اور اس مہم میں ہم کم ہوں گے، آپ لوگ زیادہ ہوں گے. اور وہ مہم ہے کہ ہماری شادی، ہماری موت، ہماری میت، ہماری معاشرتی زندگی انشاءاللہ اس طرح ہوگی جس طرح اللہ چاہتے ہیں، اور جس طرح آقائے مدنی تاجدار مدینہ فخر دو عالم کالی کملی والے سنہری جالی والے عرشیوں کے نبی فرشیوں کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں شادی اور زندگی سکھائی ہے اس طرح کریں گے. اگر آپ نیت کرتے ہیں تو بیان شروع کریں، ورنہ یہیں پر بیان مکمل کریں. یہ نیت کرتے ہیں سب؟ جو تازے دلہے ہیں ان سے جو بھولے ہوئی ہے وہ اللہ سے معافی مانگے، جو عنقریب دولہے بننے والے ہیں وہ پکی نیت کرے، اور جن کے بیٹے اس دہلیز پر پہنچنے والے ہیں ان کی مائیں اگر پردہ نشی ہے یہاں پر، اور ان کے والی جو یہاں جلوہ فروز ہے وہ بھی نیت کرے، چونکہ نیت پہلے ہوتی ہے، کام بعد میں ہوتا ہے. نیت کرتے ہیں سب؟ اللہ ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرماوے، برکتیں پیدا فرماوے.
ایک شاعر کہتا ہے فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، فرصت زندگی کم ہے محبت کے لیے، لاتے ہیں وقت کہاں سے لوگ نفرت کے لیے۔ محترم سامعین کرام، جو شادی کا موقع ہے، نکاح کی کیا اہمیت ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح میرا طریقہ ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے نکاح کیا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اس موقع پر تھوڑا سنبھل جاوے، تھوڑا متنبہ ہو جاوے اور سوچ لے کہ مجھے تاجدار بطحہ کی سنت زندہ کرنی ہے، اللہ کے وہاں جو کریم طبقہ تھا نبیوں کا، ان کی سنت زندہ کرنی ہے، تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا مول صاحب شادی تو ایک مرتبہ ہوتی ہے، کچھ کر لینے دو نے۔ تو میں کہتا ہوں مرنا بھی ایک مرتبہ ہے، شادی بھی ایک مرتبہ اور مرنا بھی ایک مرتبہ ہے۔ اسی ایک موقع پر ہم نے اللہ رسول کو یاد کر لیا، قسم خدائے پاک کی وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگا، کبھی برباد نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی کا وعدہ ہے، قرآن کا وعدہ ہے اور زندگیوں کا تجربہ ہے۔ میں ایک علاقے میں گیا، انہوں نے مجھے کہا کہ اس سال ہمارے گاؤں میں 18 شادی ہوئی اور 18 میں سے 90% ناکام ہوئی۔ میں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ تاکہ شادی میں دجال آیا تھا۔ میں نے بولا ابھی دجال کو تو بہت ٹائم ہے۔ تو کہا مول صاحب تم سمجھتے نہیں، دجال یہ فل فارم ہے، اس کا شارٹ فارم ہے ڈی جے۔ اور کسی نے تو کہا کہ مول صاحب دجال تو دنیا میں آئے گا، یہ ڈی جے کا فل فارم تو ہے ڈائریکٹ جہنم۔ اللہ ہماری حفاظت فرماوے، اللہ ہماری حفاظت فرماوے۔ جس شادی میں اللہ کو نہ بلایا جاوے، اس کے نبی کو نہ بلایا جاوے، وہ شادی نہیں بربادی ہے، وہ خانہ آبادی نہیں بربادی ہے۔ اور آج کی شادی میں اللہ کے نام لینے والوں کو بلایا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہاسوٹ کی زمین میں ہم سب بیٹھ کر نیت کرتے ہیں کہ ہماری کوئی شادی خلاف سنت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح جیسی عبادت ہمیں عطا فرمائی۔ عبادت کیسی عبادت؟ تاکہ نماز کتنی دیر پڑھتے؟ دن میں 5 مرتبہ، حج زندگی میں 1 مرتبہ 5 دن کا، روزے 30 دن کے، زکوٰۃ مالدار پر سال میں 1 مرتبہ، شادی تاکہ بالغ ہونے سے جو خطبہ پڑھا اور قبول کی بولا تو موت کی سانس تک، قبر میں جانے تک، بلکہ قبر میں بھی نکاح یعنی جنت تک، اتنی بڑی عبادت۔ لیکن میں نے اور آپ نے مول صاحب کو رکعت کیسے باندھنے کی یہ تو پوچھا، زکوٰۃ کیسے دینے کی یہ تو پوچھا، حج میں جاتے وقت حج کے سیکھنے کے کیمپ میں تو گئے، 60 سال کی عبادت کے لیے، جیسے مول صاحب نے کہا کہ ایک کام سمجھتے شادی کا، 60 سال کی عبادت اس کو میں نے کس سے سیکھ کر کیا؟ ڈرائیونگ جس پر 7,000 پگار ملتی ہے بغیر سیکھے نہیں کرتا، لائسنس بغیر پیسے اور سیکھے نہیں ملتا، اور جس شادی پر نبیوں کی سنت زندہ ہوتی ہو، بھوشیہ کا سماج تیار ہوتا ہو، نئی نسل وجود میں آتی ہو، اس شادی کے لیے کوئی پروگرام نہیں، کوئی سیکھنے کی فکر نہیں۔ اس لیے اس دن
مولانا ہمارے جو صدر صاحب مولانا نے کہے آئیں گے، لیکن طبیعت بہت ایسی ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ اگر تقاضا ہو تو آپ جا کے آرام کیجئے. معلوم نہیں تشریف لے گئے. اب دعا فرمائے کہ اللہ ان کو صحت دے، تندرستی دے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا گاؤں ہے، یہ مدرسہ گاؤں والوں کا ہے، تو کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا؟ ایسا کہہ رہے تھے کہ ہماری شادیاں مدرسے کے ہوتے ہوئے، ہماری شادیوں میں خرافات، مدرسے کے ہوتے ہوئے بے حیائی. تو مولانا نے کہا کہ مشورہ کرو، کوئی نظام ایسا بناؤ کہ ہمارا ہر نوجوان اور ہماری ہر بچی، ہماری ہر ماں، ہماری ہر بہن اور ہمارے سماج کا ہر شخص یہ نیت کر لے مدرسہ ہمارا ہے، ہم مدرسے سے ہے اور ہم سب کا تعلق شریعت سے ہے، اور شریعت کی ایک ایک چیز اپنی زندگی میں لائیں گے اور اس گاؤں کو جنت کا نمونہ بنا دیں گے، بنائیں گے. اللہ ہمیں ہمت عطا فرماوے. یہاں کے لوگوں میں خاصیت ہے کہ اگر نیت کر لے تو کوئی طاقت انہیں روک نہیں سکتی. اس لیے ہم اچھے عزائم کریں، اچھی نیتیں کریں. تو یہ شادی اتنی بڑی، حدیث میں آیا جس نے شادی کی اس کا آدھا ایمان ہو گیا. آدھے ایمان کی فکر کرے. کتنی بڑی نیکی، معمولی نیکی ہے. ایمان کتنی بڑی چیز. شادی سے جس آدھا ایمان ہوتا ہو وہ شادی بے ایمانی سے کرنی چاہیے. بولو، جس شادی سے ہمارا ایمان آدھا پورا ہو رہا ہو اس شادی میں ہم بے ایمانی کریں گے؟ نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. چنانچہ یہ نکاح ایسی کہ جنت میں بھی رہے گی یہ عبادت. اللہ کہتے ہیں وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم تمہاری وہاں بھی شادی کرائیں گے. یہ تو رہے گی دنیا والی، وہ بھی رہے گی. تو یہ شادی کا عمل جنت تک ساتھ میں رہنے والا ہے. ہاں، عورت مری تو مرد کے لیے اب بیوی کو دیکھنا حرام ہے، لیکن یہ رشتہ جنت میں باقی رہے گا. یہ عورت اسی شوہر کی ہو کر کھڑی رہے گی. اس لیے حضرت سودا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا، حضرت میں محشر میں آپ کی بیوی بن کے کھڑی ہونا چاہتی ہوں. اس لیے یہ تو یہاں سے رشتہ شروع ہوتا ہے اور جنت تک رہتا ہے. جس رشتے کو جنت میں بھی باقی رہنا ہو وہ رشتہ کیا چند دنوں کے لیے کرنا چاہیے؟ اللہ بولو بھائی، نہیں، یہ عارضی نہیں. ہمارا نکاح ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیں ساتھ رہنا ہے. اور نکاح اور میاں بیوی کا ریلیشن شریعت میں کہا کہ عشاء کے بعد فالتو جاگو مت، ادھر ادھر وقت مت گزارو. لیکن میاں کو کیا کہا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ پوری رات بھی بات کر سکتا ہے. کتنا مقدس رشتہ. لیکن یہاں بیچ میں تھوڑا انجیکشن دے دوں کورونا والا. کہ جس اللہ نے اور جس شریعت نے رات کو اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے وقت دیا، وہ جوان کہاں بات کرتا ہے معلوم؟ اوٹلے پر بیٹھے گا اور اس کے بعد آئے گا تو تھوڑا یہ وہ لمبا والا ہے نا، تھوڑا کالا اور پیچھے سے پیلا، چالو کرے تو سفید سفید، کیا بولتے اس کو؟ موبائل. باہر دوستوں میں، پھر گھر میں آ کے موبائل. آنکھ کا بھی نقصان کیا اور موبائل میں لگا ہے، اور موبائل سے پھر آنکھیں بالکل ٹپانے لگی تو یوں رکھ کے سر ہاتھ رکھ کے سو گیا ظہر کی نیت کر کے. ارے بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ اجازت دی کہ بات کرنی ہے، وہاں بات نہیں کریں گے. چیٹنگ سیٹنگ کیا کیا کریں گے ادھر ادھر. اللہ حفاظت فرماوے ہماری. اور ایک بات یہ کہی کہ اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے، اپنی زندگی کی ساتھی ہے اس کو راضی کرنے کے لیے تھوڑا اوور بھی بولنا پڑے، وہاں بھی پرمیشن دی ہے.
مطلب کہ ہماری بیوی اللہ نے خوبصورت دی ہے لیکن مڈل لیول کی، ہم اسے کہہ سکتے کہ تو چاند کی پری لگ رہی ہے، لیکن وہاں ہم بخیل اور کنجوس بن جاتے، بولا نہیں جاتا، منہ میں سے آواز نہیں نکلتی، آواز نہیں نکلتی۔ شریعت نے اجازت دی کہ شوہر اپنی بیوی کی تعریف کر سکتا ہے، لیکن وہاں تو معلوم نہیں کون سا کینسر منہ میں آ جاتا ہے کہ بولا نہیں جاتا ہم سے، اور پھر کہتے ہیں معاف کرنا، معلوم نہیں آپ کیا امید رکھ رہے اور میں کیا بول رہا ہوں، لیکن میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی میرے کئی استادوں کو دعا کی درخواست کی، اللہ سے بھی مانگا کہ اللہ بڑی امیدوں کے ساتھ انہوں نے بلایا ہے، کوئی بات ایسی نہ ہو جو شریعت کے خلاف ہو اور مجمع کے خلاف ہو۔ تو یہ جہاں اجازت اللہ نے دی ہمیں، وہاں ہم بات کرنے کو تیار نہیں، اور جہاں اجازت نہیں وہاں لڑکا لڑکی بن کے بات کر رہا ہے، ہائے افسوس۔ اور پھر دن بھر مارے مارے پھر رہے، سکون کی تلاش، سکون کی تلاش، جہاں سکون نہیں وہاں ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں سکون ہے وہ کرنے کو تیار نہیں۔ یہ نکاح اتنا مقدس رشتہ، اس لیے ہمیں نکاح کس نیت سے کرنا چاہیے، شریعت نے اس کی کچھ نیتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی نیت، دولہا بیٹھا ہے کہ نہیں ادھر؟ ارے یار دولہا اگر آ جاوے تو اچھا ہے، عبدالرحیم بھائی ایک کرسی خالی رکھی میں نے اس کے دوست کے پاس جی۔ تو نیت کیا ہونی چاہیے ہماری؟ سب سے پہلی نیت، میں اپنی نگاہ نیچی کروں گا۔ نیت کرتے سب، اس لیے کہ جس عمل سے پہلے نیت ہوتی اس کا اثر ہوتا ہے۔ شادی کی نیت حدیث میں آئی اغض للبصر، شادی کا فائدہ یہ ہے کہ نگاہ نیچی ہو جاوے۔ اب یہ نگاہ یعنی شادی سے پہلے بھی نہیں دیکھنا ہے، لیکن شادی کے بعد، اور شادی کی نیت یہ کہ جب شادی ہوگی تو اب یہ نگاہ کسی کو نہیں دیکھے گی، کسی کو نہیں دیکھے گی، چونکہ اللہ نے اسے بیوی دے دی ہے۔ دوسری نیت، حدیث میں آیا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، کہ ہماری جنسی خواہش کو ہم کسی غلط جگہ پر پوری نہیں کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے، یہ نیت۔ تیسری نیت، اولاد کا حصول، کہ اللہ ہمیں نیک اولاد دیں گے۔ اور چوتھی نیت، سنت انبیاء علیہم السلام، نبیوں کی سنت میں زندہ کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے دولہے کے لیے وقت نکالنا، چونکہ وہ بیزی رہتا ہے صبح سے شام تک۔ میری شادی میں کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں صحیح کہتا ہوں میں نے نکاح پڑھنے سے پہلے آئینے میں تک نہیں دیکھا، تو اتنی فرصت نہیں ملی تھی، اس لیے ایسا ہوتا ہے۔ پھر بھی میری بات پر آ گئے، بڑی قربانی ہے، میں کانگریچولیشن کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں، جزاک اللہ کہتا ہوں، اللہ مبارک کرے جی۔ تو ہماری چوتھی نیت سنت انبیاء، کہ ہم نبیوں کی سنت زندہ کرنے کے لیے یہ نکاح کریں گے۔ اور یہ ساری چیزیں اگر ایک لفظ میں جمع کرے تو خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، تینوں آیت میں ایک لفظ پڑھا جاتا ہے اتقوا اللہ، تقوی حاصل کرنے کے لیے میں شادی کر رہا ہوں۔ قسم خدائے پاک کی، اگر میری اور آپ کی شادی میں یہ نیت رہی تو ضرور اللہ ہمیں ہر نیت میں کامیاب کرے گا۔ تو نیت کرتے ہیں، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جاوے تو ارے بولو درمیان میں پل لے گئے، تو جو اس وقت نہیں کر سکے وہ بسم اللہ والا برکت اللہ کر لے گئے ابھی سے۔ ارے کرتے ہیں، نئے پرانے سب دولہے بلکہ نانا دادا سب بن گئے، وہ بھی نیت کر لے گئے کہ ہم نے اسی نکاح سے کرنا تھا، بھول گئے، ہم اپنی نیت کو دہراتے۔ محترم ساتھی اور بزرگوں، مجھے کہا گیا کہ آپ ہمارے پروگرام میں ایسی بات کریں کہ گھر میں محبت پیدا ہو۔
جھگڑے ختم ہوں. تو میں نے مولانا احمد صاحب ٹنکاری آپ سب جانتے ہیں, مفتی روح الامین صاحب آپ ان کو جانتے ہیں, اور بھی بہت سارے ہمارے اساتذہ مولانا عبدالرب صاحب اور بھی سب سے مشورہ کیا, تو سب نے مجھے کچھ بنیادی باتیں بتائی, وہ میں آپ کے سامنے بتانا چاہوں گا. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب میرا اور آپ کا کسی لڑکی سے نکاح ہو تو سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارا جو تعلق قائم ہوا, اس تعلق کی حیثیت کیا ہے. تو سیدھی بات ہے کہ ہمارے تعلق کی نوعیت ہے دوستی. کیا ہے؟ دوستی. ایک میاں ایک بیوی, ایک ہسبینڈ ایک وائف, ایک پتی ایک پتنی زندگی کے سفر کے مسافر ہے. یہ ہمارا رشتہ ہے. کوئی مالک نہیں, کوئی مملوک نہیں, کوئی آقا نہیں, کوئی غلام نہیں, کوئی حاکم نہیں, کوئی محکوم نہیں, کوئی راجا نہیں اور کوئی اس کا غلام نہیں. یہ رشتہ جب سمجھ میں آئے گا تو بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس رشتے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت اتاری. قرآن کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. یہ عورتیں مردوں کا لباس ہے اور مرد عورتوں کا لباس ہے. یہ رشتہ اتنا پاکیزہ. اب لباس, اس کا کیا تعلق ہے ہم سے؟ تو لباس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ دنیا کے انسان کی بنیادی ضرورت, کوئی بھی ہو کپڑا چاہیے. اس سے پتا چلا کہ لڑکی کو لڑکا چاہیے اور لڑکے کو لڑکی چاہیے. ایک عمر کے بعد نہیں جی سکتے. لڑکی کو لڑکے کی ضرورت اور لڑکے کو لڑکی, یہ بنیادی ضرورت ہے. اس کے بعد اس کے بغیر رشتہ ادھورا ہے. لباس کی دوسری خاصیت کیا؟ بدن سے سب سے زیادہ قریب جو چیز ہے وہ لباس ہے. لہذا میاں اور بیوی کا جو رشتہ ہو انتہائی قریب, جس کو اردو میں بولتے ہیں یک جان دو قالب, یعنی جان ایک ہی ہے باڈی دو ہے. اور اس میں کیا فلسفہ ہے کہ بھائی یہ میری ایک جان ہے, ایک باڈی ہے, اب میں پتری لے کر ادھر کاٹوں گا نہیں, میں اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا. تو اگر یہ رشتہ آدمی سمجھے گا تو کبھی بیوی نہ شوہر کے بارے میں ایسا سوچے گی, نہ شوہر بیوی کے بارے میں سوچے گا. لباس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ لباس آدمی کے عیب کو چھپاتا ہے. بھئی مجھے کوئی پھوڑا ہوا تو یہ چھپ جاتا ہے اندر. چھپ جاتا ہے نہیں چھپ جا بولو. تو میاں بیوی کے رشتے کا کیا مطلب؟ بیوی کے آنے سے مرد کے عیب چھپ جاوے اور شوہر کے عیب چھپ جاوے, دونوں ایک دوسرے کے عیب چھپا لے, اندر اندر ہی نمٹا لے. دو برتن دھونے بیٹھتے ہیں تو وہ برتن ہوتے ہیں وہاں پہ, تو کسی کا گھر ایسا ہے کہ برتن دھوتے دھوتے بالکل برتن کے کھٹکنے کی آواز نہ آتی ہو. کسی کا گھر ہانسوٹ میں تو ہونا ہی چاہیے ایسا. ارے بولو نا بھائی, کوئی کچن میں یا دھونے کی جگہ دو برتن دھوے تو اس میں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ ارے بولو نا. تو میاں بیوی ساتھ میں ہے تو آواز آئے گی. اب یہ آواز باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے, تھوڑا برتن آگے پیچھے کر دے وے, سیٹنگ ہو جائے گا. عیب چھپا لے. مرد یہ سمجھے کہ یہ میرا جیون ساتھی ہے, اور عورت سمجھے جو کچھ بھی ہے سب کچھ یہی ہے, تو انشاءاللہ آدھے سے زائد مسئلے حل ہو جائیں گے. لباس کے اندر چوتھی خصوصیت یہ ہے کہ لباس سے آدمی خوبصورت لگتا ہے. ارے لگتا ہے نہیں لگتا ہے جی؟ تو شادی کے بعد
مرد کی خوبصورتی عورت میں ہے اور عورت کی خوبصورتی مرد میں ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ شادی سے پہلے کی لائف اور آفٹر میرج، شادی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں بہت فرق آ جائے گا. یعنی سماج بھی سمجھتا ہے کہ اب اس کے ساتھ کوئی آیا ایسا لگتا ہے، ورنہ چلتا ایسا تھا جیسے باولا چلتا ہو. چلنے میں چال بدل جاتی ہے اس کی. ارے بدلتی نہیں بدلتی، بولتے نا آپ تو ساتھ میں، بدلتی نہیں بدلتی. فکر آ جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی نے اپنی زندگی مجھے حوالے کی ہے، اب میں پہلے کی طرح آوارہ نہیں گھوم سکتا ہوں. یہ فکر، یہ قرآن کہتا ہے کہ لباس کی یہ خاصیت ہے. اسی طریقے سے لباس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جیسے بھی بہت سارے لوگ، کسی نے مفلر لگایا ہے، کسی نے کان پٹی لگائی ہے، کسی نے جیکٹ پہنا ہے، کسی نے رومال ڈالا ہے، کسی نے سویٹر. یہ کیوں پہنا ہے؟ سردی حاصل کرنے کے لیے، سردی دور کرنا. لباس کا کام سردی دور کرنا اور گرمی دور کرنا ہوتا ہے. ایسے ہی شادی کے بعد کی زندگی میں بھی کچھ سردی آتی ہے، کچھ گرمیاں آتی ہے. تو یہ رشتہ ایسا ہے کہ تھوڑا مرد سنبھال لے، تھوڑا عورت سنبھال لے، انشاءاللہ وہ موسم کی سردی بھی چلی جائے گی اور اس موسم کی گرمی بھی چلی جائے گی. اور یہ زندگی لوگ کہتے ہیں ساتوں جنم کا ساتھ، لیکن انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ ہو جائے گا. لباس کی یہ خاصیت. اور لباس کی سب سے عمدہ ایک خاصیت ہے، وہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو لباس سے محبت ہوتی ہے. ارے ہوتی نہیں ہوتی؟ ارے بولو نا بھائی، ہوتی ہے. تو میاں کو بیوی سے اور بیوی کو میاں سے محبت ہونی چاہیے. ہم دنیا میں محبتوں کے واسطے آئے ہیں. ابھی میں نے کہا نا، وقت کم ہے محبت کے لیے، جھگڑے کے لیے، نفرت کے لیے. وقت لاتے ہیں کہاں سے؟ اور یاد رکھیے، لقمان حکیم کہتے ہیں کہ محبت اور عزت ایسی دوا ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے کا علاج ہے. اور کسی کا علاج اس سے نہ ہو رہا ہو تو تھوڑا ڈوز بڑھا دے، ضرور علاج ہو جائے گا. کس چیز کا؟ 2 ٹیبلٹ لینی ہے. کون کون سی؟ بولو. محبت اور عزت، یہ 2 ٹیبلٹ ہے. اور جب میاں بیوی کو محبت سے پکارے گا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ بیوی کہے اوہ، ایسا نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے عائشو، کتنا پیار. عائشہ نام تھا لیکن عربی میں کہتے عائشو. آپ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ مولانا میں صحیح کہہ رہا ہوں، حدیث میں جو بات آئی وہ کہہ رہا ہوں میں. یہ دین ہے، ہمارا دین ہے. ایک مرتبہ حضرت عائشہ کچھ کام کر رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے. نبی ہے جن کے صدقے میں کائنات سجی. کہہ رہے حمیرہ کیا کر رہی ہو؟ حمیرہ کا ہماری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے لال گوری. ہم لوگ جس سے شادی ہوتی ہے اس سے تو کچھ نہیں بولتے. کیا بولوں میں؟ اور ادھر الفاظ کم ہو جاتے ہیں، گوگل پہ سرچ کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ بھائی آئی لو یو پرانا ہو گیا، کچھ نیا لاؤ بھائی، کچھ نیا. لیکن جس لڑکی نے اپنے باپ کی محبت چھوڑی، اپنی ماں کی شفقت چھوڑی، اپنی بہن کی محبتوں کو قربان کیا، اپنے جنت جیسے گھر کو چھوڑ کر ہماری کوٹھی میں آئی، اس کے لیے ہمارے لیے محبت کے 2 لفظ نہیں. ہاں نہیں ہے، پھر ہماری زندگی کیسے صحیح ہوگی؟
ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. ہمیں اس رشتے کی تقدس کو اور پاکیزگی کو سمجھنا ہوگا. یہ کوئی معمولی رشتہ نہیں، یہ اللہ کا بنایا ہوا رشتہ ہے. اللہ کے طے کردے جوڑے میں ہماری شادی ہوتی ہے. ہاں، یہ شادی ہے، محبت، اور محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا ہے محبت کہہ کے تو دیکھو، ہونٹوں سے یوں ہونٹ ملتے ہیں. ذرا محبت بول کے بولیں ذرا، ارے ٹرائی کرو نے. جوان بھی کرے، بوڑھے بھی کرے، محبت سب کے لیے ہے. محبت کے دو لفظ بول کے تو دیکھو، دونوں ہونٹ ملتے ہیں. محبت کرتے تو دیکھو، دو دلوں سے یوں پھول کھلتے ہیں. پھول کھلتے ہیں. قاری صاحب نے آیت پڑھی تھی، قرآن نے کہا مودتن ورحمہ، کہ ہم نے میاں بیوی کے لیے دو لفظ منتخب کیے ہیں، چوائس کیے ہیں، مودت اور محبت. مودت کا تعلق جوانی سے ہے، رحمت کا تعلق بڑھاپے سے ہے. تو محبت کی ضرورت ہے. محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا، نامہ عمل بالکل کوڑا ہے. کیسا ہے؟ کوڑا ہے، بالکل خالی ہے. لیکن اللہ فیصلہ کر رہا ہے بھئی اس کو جنت میں جانے دو. فرشتے نے پوچھا اللہ میاں کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ آقا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اپنے گھر والوں پر مہربان تھا. اپنے گھر والوں پر مہربان تھا، اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا باورچی تھا، اس نے نمک زیادہ ڈال دیا کھانے میں. بادشاہ ہے، کتنا پاور، 50 سال حکومت کی اور گریٹ انڈیا بنایا جس نے. کتنا پاور ہوگا اس آدمی کا. نمک گر گیا کھانے میں زیادہ. کیا گر گیا؟ نمک. نمک کہا کہ اللہ کا بندہ ہے چل جا. لکھا ہے کتابوں میں تو نے میرے بندے کے ساتھ معافی کا سلوک کیا، تو نے میرا اس کو بندہ سمجھا، تو بھی میرا بندہ ہے چل جا. علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک مزدور شخص بڑی محنت سے پیسے جمع کیے اور ادھر ادھر سے ایک دیسی مرغی لایا اور اپنی بیوی کو کہا بہت دن سے پیسے جمع کیے ہیں، آج تو تم دیسی مرغی بناؤ. بیوی سے بیچاری سے معلوم نہیں کتنے دن کے بعد دیسی مرغی بنانے بیٹھی کچن میں، نمک گر گیا. پہلا لقمہ کھایا تو انسانی فطرت کے اعتبار سے اس کو غصہ تو بہت آیا، ریئیکشن نہیں، غصہ بہت آیا. لیکن اس نے سوچا کہ اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، میں اس کو معاف کروں گا، اللہ میرے ساتھ سلوک کرے گا ایسا، میں تجھے معاف کرتا ہوں. چپ چاپ کھا لیا. اللہ نے اس کی بھی مغفرت کر دی. تو کیا ہم نہیں چاہتے ہماری مغفرت ہو جائے؟ ارے بولو بھائی. ہم سمجھتے ہیں نمازوں سے مغفرت ہوگی، یقیناً ہوگی، لیکن ہماری جنت تو ہمارے گھر میں بیٹھی ہے، لیکن اس کو ہم نے دوزخ بنا رکھا ہے. تو یہ مودت اور یہ محبت، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جنت میں کیا کمی تھی بھئی؟ جنت میں کوئی کمی تھی؟ سب کچھ تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، جنت میں سب کچھ ہونے کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام اکیلے تھے. دل کا گوشہ، دل کا ایک کھانا خالی تھا. جسے محبت کی ضرورت تھی
تو کائنات کے مالک نے کس کو بنایا؟ اما جان ہوا کو بنایا. جنت میں جس ذات کے بغیر سکون نہیں وہ ہماری زندگی میں آوے تو ہم اس کو سکون کا ذریعہ بناوے. قرآن میں عورت کو سکون کا ذریعہ کہا ہے، لہذا میری اور آپ کی زندگی میں عورت سکون کا ذریعہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں معاملہ اٹکا ہوا ہے. جس کو خدا سکون کہے اس سے سکون نہ ملے تو بھول ہماری ہے یا اس کی ہے، دونوں کو بیٹھ کے اسے سدھارنا ہوگا. میاں بیوی کے رشتے کو سمجھانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ شخص ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو اور میں اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ہونے کا سرٹیفکیٹ کہاں سے لینا ہے؟ بولو بولو نا، بولو، بولتے نہیں. اللہ بھائی میں اچھا ہوں اس کا سرٹیفکیٹ مجھے کہاں سے لینا ہے؟ پیچھے والے بول رہے آگے والے بول نہیں رہے، ان کو معلوم ہے کہ سرٹیفکیٹ کا بھی پتہ بتائیں گے تو لینے آج ہی جانا پڑے گا. ڈرو مت، انشاءاللہ وہ بھی سمجھدار ہے، انشاءاللہ دھیرے دھیرے سمجھ سے آگے چلیں گے تو بہت جلدی ڈگری مل جائے گی. جی ملے گی نہیں؟ ارے دنیا کی ڈگریاں لینے کے لیے رشوت میں نہ جانے کتنے پیسے دیتے ہیں، تو کیا بیوی کا دل جیتنے کے لیے اس کو کوئی اچھا ہدیہ دے دیں گے تو راضی ہو جائے گی؟ ہو جائے گی کہ نہیں؟ لیکن معلوم نہیں روز دے، اللہ آسان کرے، ویلنٹائن ڈے پر معلوم نہیں ادھار اور قرضہ لا کے پرایوں کو ہدیے دیں گے، اپنی گھر والی کے لیے ہدیہ نہیں. ارے آپ کے ہدیے کی کتنی قدر ہے ذرا پوچھنا. ایک چھوٹی چیز لا کے دیکھنا 3 سال کے بعد بتائے گی کہ وہ جو چیز لائے تھے نا وہ تم اس کور میں لائے تھے، اس کور میں، اتنا قدر کرتی ہے، حالانکہ وہ چیز 15 روپے کی. لیکن ہم جیسے ناقدروں کو قدرداں بیوی کی قدر کہاں؟ اس لیے ہم اس کی قدر کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جان اچھا ایک جملہ بہت اچھا کہا، وہ جملہ تھوڑا یعنی بڑا باہر بنتا ہے لڑائیاں گھر میں کرتا ہے. دوستوں میں کیسا؟ اس کے دوست سے پوچھو یہ تمہارا ساتھی بیوٹیفل ونڈرفل جو بھی لفظ آتا ہو، جتنے بھی پھول آتے ہو سب پھول کر لیتے ہیں کہ دوستوں کی محفل میں بہت اچھا ہے یہ، لیکن گھر میں داخل ہوتا ہے تو کیسے؟ تو بیوی بھی سہمتی ہے، بچے بھی پلنگ کے نیچے گھس جاتے ہیں کہ شیر آیا شیر آیا، اور کچھ تھوڑے دیندار ہوں گے تو تسبیح اور مصلی لے کے بیٹھ جائے. ارے بھائی معمول پورا کرنا ہے، مسجد پورا کر کے آ مسجد میں، گھر میں بیوی کو وقت دے. یہ ہوتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا ہوں، تم بھی ایسے بنو. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو، بیوی کو بھی اچھا بننا ہے، شوہر کو بھی اچھا بننا ہے، دونوں اچھے بن جائیں گے گھر جنت کا باغ بن جائے گا. شوہر بیوی کے لیے، بیوی کے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، ہر ایک کے لیے اچھا بنے، اور بیوی سسرال والوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، سب کے لیے اچھی بنے تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. اسی لیے عورت کے بارے میں کسی نے لکھا ہے کہ عورت کے یہ جو 4 شبد ہے اس میں عین سے عفت، عورت میں پاکیزگی ہونی چاہیے، واو سے وفادار، اور را سے رحم والی، اور تا سے تابیدار. یہ عورت کی خصوصیت ہے. عورت میں یہ جب چیزیں پائی جائے گی تو اس کے لیے انشاءاللہ جنت کا راستہ آسان ہے. یہ ہمارے موضوع کا ایک اصول تھا آج کا، کیا کہ میاں اور بیوی کو آپس کے ریلیشن کو سمجھنا ہوگا.
کوئی کسی کا نوکر نہیں اور کوئی کسی کا سیٹھ نہیں، دونوں راستے کے مسافر ہے، دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ بھئی سمجھیں گے آج سے؟ ارے بولو نے، بیوی ہماری رفیق ہے، ہم اس کے رفیق ہے، سمجھیں گے نے؟ آدھا مسئلہ تو انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے جو اصولی ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انگلیوں میں فرق رکھا ہے، اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کی ایک ہاتھ کی 5 انگلیاں برابر ہو، ہے بھائی؟ نہیں ہے، نہیں ہے، چہرے ایک جیسے نہیں، سوچ ایک جیسی نہیں ہے۔ اب بیوی یہ سوچے، یعنی یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہر ایک کی فطرت میں چینجنگ رکھا ہے، ڈیفرنٹ رکھا ہے، فرق رکھا ہے، اختلاف رکھا ہے۔ اب بیوی یہ سوچے کہ میں جیسا چاہتی ہوں ایسا شوہر رہے، پوسیبل نہیں۔ مرد یہ چاہے کہ میں جیسا چاہتا ہوں ایسی عورت رہے، پوسیبل نہیں۔ جو جس حالت میں ہے، جس کنڈیشن میں ہے، اسے اسی کنڈیشن میں اپنے زندگی کے فارمولے کو سیٹ کرنا ہوگا تو زندگی چلے گی۔ اسی کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے مزاج میں اونچ نیچ ہوتا ہے۔ اگر جیسے دیکھو، آپ کو بتا دوں، حدیث میں آیا کہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے۔ اب تم لوگ اور میری ماں بہنیں اگر پردے میں بیٹھی ہے تو وہ ٹیڑھے کا مطلب ٹیڑھا نہ سمجھے، ہر ٹیڑھی چیز بری نہیں ہوتی ہے۔ مثلا میں آپ کو کہوں کہ یہ ساری ٹیڑھی چیزیں نکال دو تو ہمارا منڈپ کتنا اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا نا؟ ارے بولو نا، یہ نکال دو، یہ ٹیڑھا ٹیڑھا کتنا خراب لگ رہا ہے۔ کوئی کہے خراب تو مول صاحب دوا کرا کے آؤ، یہ جو اچھا لگتا ہے تم کو، یہ اچھا ہے۔ تو عورت میں جو ٹیڑھا پن رکھا، یہ عورت کی فطرت ہے، عورت کی خوبصورتی ہے۔ چونکہ اس کی مثال دیتا ہوں میں، بچے ماں کے پاس زیادہ رہتے کہ ابا کے پاس؟ بولا نا، ماں کے پاس۔ اور بچے تو ماشاءاللہ امی کہتی ہے بیٹا وہاں بیٹھا رہے تو 1 گھنٹے تک یوں بیٹھے رہتے ہیں نا۔ ارے بولا نا، 1 منٹ امی ابا یہ وہ یعنی اس کا سر درد ہو جائے ایسا۔ لیکن آپ نے دیکھا کتنا ہینڈل کرتی وہ۔ اور میں اور آپ کاروبار سے کلاس سے جاتے ہیں، ذرا یا چھوکرا نے جو نے 15 منٹ تو بہت ہو گئی، اس کے بعد ریئیکشن پر ریئیکشن کہ ماری جوات جھون بیٹھے لا تمہیں۔ ارے صحیح کہہ رہا ہوں نے؟ تو مرد میں یہ خاصیت نہیں رکھی، عورت میں خاصیت رکھی۔ اب ہم یہ چاہے کہ عورت بھی ہماری طرح سخت ہو جاوے، یہ پوسیبل نہیں۔ نسلوں کو کون پالے گا؟ کون پالے گا؟ اس لیے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کی اس خوبصورتی میں جو چھیڑ چھاڑ کی تو یہ خوبصورتی ٹوٹ جائے گی۔ شادی سے یہ جو بندھن بندھا تھا یہ پارا پارا ہو جائے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمانے سے پہلے فرمایا کہ استوصوا بالنساء، کہ اے مردوں، عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو۔ اور جب بات پوری کی پھر کہا استوصوا بالنساء، کہ میری بات دھیان میں رکھیو۔ اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے آخری شبد کیا نکلے تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال کریو اور تمہارے اندر میں جو ہے اس کا بھی خیال رکھنا۔ تو عورت سب کچھ چھوڑ کے ہمارے پاس آئی ہے، اس لیے عورت کو بھی چاہیے کہ تھوڑا مرد کا بھی خیال رکھ لے، مرد کو چاہیے عورت کا۔ آپ ناراض مت ہو جانا، میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں۔ عورت کو کیا کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر میں کسی کو کہتا کہ اللہ کے علاوہ سجدہ کر تو عورت کو کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر۔ اتنا بڑا مقام مرد کا، اور مرد کا سرٹیفکیٹ کتنا پاورفل۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر
کوئی بیوی مر جاوے اور اس کا شوہر دل سے کہہ دے کہ اللہ میں اپنی بیوی سے راضی تھا، وہ بیوی کے لیے جنت فائنل ہے انشاءاللہ۔ سنیں ہماری مائیں بہنیں، کام تو دونوں کو کرنا ہوگا۔ کیسے؟ تاکہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے، کتنی فکر امت کی۔ ہمارے سے 4 چھوکرے نہیں سنبھالے جاوے اور ایک لاری نہ سنبھالی جاوے اور اس میں اونچ نیچ ہو جاوے تو سر درد ہو جاوے اور پورا نزلہ کہاں گرے؟ گھر میں۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں امی عائشہ کو کہ عائشہ تو جب مجھ سے راضی ہوتی ہے نا تب بھی مجھے پتا چلتا ہے، اور تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چلتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبیوں کا نبی، نبیوں کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا چلتا ہے، تو ناراض ہوتی ہے۔ امی عائشہ نے پوچھا کیسے؟ تاکہ جب تو ناراض ہوتی ہے تو یہ کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم میرا نام نہیں لیتی، اور جب راضی ہوتی ہے تو کہتی ہے محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن حضور یہ بھی سنیے، وہ زبان تک رہتا ہے، دل میں تو آپ ہی آپ رہتے ہیں۔ خدا کرے ہم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاوے اور ہماری مائیں بہنیں عائشہ کا نمونہ بن جاوے۔ پہلی وحی اتری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آئے، اتنی ٹھنڈی لگ رہی، چادر اڑاؤ مجھے تو اپنی موت کا ڈر ہے۔ چادر اڑائی، تھوڑی اچھا لگا تو حضور صلی اللہ، حضرت خدیجہ، ماں خدیجہ رضی اللہ، بڑی پیاری تھی، اللہ ہم سب کو خدیجہ جیسی ماں دے دے، بڑی پیاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتقال کے بعد بھی یاد کرتے تھے خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی، خدیجہ تو ایسی تھی۔ خدا کرے ہماری مائیں بہنیں بھی خدیجہ کو پڑھے، روینہ ٹنڈن کو بہت پڑھ لیا، کرشمہ کپور کو بہت دیکھ لیا، اور آج کل کی جو لفنگیاں ہے بہت دیکھ لیا۔ ہمارا رول ماڈل تو فاطمہ ہے، عائشہ ہے، خدیجہ ہے، مریم ہے، اور وہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ ہے۔ ہم تو ان کی سیرت پڑھیں گے اور اپنا گھر ایسا بنائیں گے۔ مائیں نیت کریں اور باپ بھی نیت کرے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو ایسا بنائیں گے، اور شوہر یہ نیت کرے کہ میری بیوی کسی بھی ماحول سے آئے گی انشاءاللہ میں اسے عائشہ اور خدیجہ کا نمونہ بنا کے رہوں گا۔ ارے انشاءاللہ تو دمدار بولو، میری ہی ذمہ داری مائک پہ زور سے بولنے کی۔ تو کیا کہا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ڈرے ہوئے تھے، ٹینشن۔ امی خدیجہ نے کہا آپ ڈرو مت، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تو یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ زندگی کا یہ خطرناک موقع تھا، لیکن ایسا سنبھالا دیا، ایسا سنبھالا دیا کہ زندگی بھر یاد۔ بڑی مالدار تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مال کا بوجھ نہیں دیا، اپنا سارا مال لٹا دیا۔ اگر کوئی لڑکی مالدار ہے اور کسی غریب گھر میں جا رہی ہے تو اپنی مالداری پر نہیں اترائے، بلکہ اپنے شوہر کا کندھے سے کندھے ملا کر اسے اپنے برابر کر دے۔ اپنے مالداری کے غرور میں اپنے شوہر کو حقیر نہ سمجھے۔ پیسے آج ہے کل نہیں، شوہر گیا تو پھر کبھی نہیں ملے گا۔ ہاں، عورتوں کو بھی چاہیے یہ سمجھے، مردوں کو بھی یہ سمجھے۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت آسان اصول ہے کہ میں اور آپ یہ سوچیں کہ میں دن میں جس نے میرا سب کچھ کیا، اللہ نے مجھے پیدا کیا، بنایا، آنکھ دی، کان دی، یہ سب کچھ دیا، دیا نہیں دیا؟ جی، ایک ایک انگ۔ ابھی ہمارے وہاں ایک جملہ لکھا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک سانس لینے کے لیے ایک سانس چھوڑنے کے محتاج، ایک چھوڑتے نہیں وہاں تک دوسرا آتا نہیں، اتنے محتاج۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہاں، اب اس کے لیے یہ سوچے
کہ میں دن بھر کتنی نافرمانیاں. ہم میں سے کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں دودھ کا دھویا ہوا ہوں؟ ارے بولو نہیں. حدیث میں ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر آدمی سے چھوٹا بڑا تو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. کہ اللہ ہر چیز پر پکڑ کرتے ہیں؟ بولو نہیں پکڑ کرتے. اس کو پاور ہے، اختیار ہے، نہیں پکڑ کرتا. اللہ اتنی معاف کرتا ہے ہماری، تو کیا بیوی سے کچھ ہو جائے تو ہم معاف نہیں کر سکتے؟ اور شوہر سے کچھ ہو جائے تو کیا بیوی تھوڑا درگزر نہیں کر سکتی؟ کرے، کرنا چاہیے. یہی تو زندگی کا مزہ ہے. اس میں کئی واقعات آپ کو ایسے مل جائیں گے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کو آپ جانتے ہیں، وہ بیٹھے تھے اور مولانا زکریا صاحب جن کے ہم فضائل اعمال پڑھتے ہیں سہارنپور میں، تو شیخ زکریا کا ایک طالب علم آیا جس سے حضرت ناراض تھے، معافی مانگنے آیا شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ سے کہ حضرت معاف کر دو، بھول ہوئی. تو شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب سے کہا کہ حضرت کتنی مرتبہ معاف کرنے کا، معاف کرتے پھر شرارت کرتے ہیں. تو مولانا الیاس صاحب نے ایک جملہ کہا، 100 سنار کی ایک لوہار کی. تو مولانا الیاس صاحب لوہار تھے. ایک بات کہی کہ جتنی مرتبہ اللہ کے پاس اپنے لیے چاہتے ہو. سمجھ میں آیا؟ اور کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہمیں ہر روز معاف کرے؟ نہیں چاہتے نہیں، ہر شخص چاہتا ہے اللہ معاف کرے ہمیں. کیوں نہ کرے؟ تو اس کو بھی معاف کر دے دے. کیا ہو جائے گا اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کریں گے تو؟ اتنی بڑی نعمت. اسی طریقے سے مرزا جانے جانا رحمت اللہ علیہ، کتنے بڑے بزرگ، اور ان کو تھوڑا بھی ٹیڑھا دکھے کہ وہ گلاس ایسا ہے تو بیان کرنا مشکل ہو جاوے، اتنی نزاکت. لیکن بیوی بھی ان کے حصے میں آئی تھی ایسی شیر کے ماتھے سوا شیر. اب کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے اللہ والے، اس کو روانہ کر دو. سوچ تو ایسا ہی رہا ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ اس کو طلاق دوں گا تو دوسرے کو جا کے پریشان کہے گی میں پریشانی برداشت کر لوں. تو اللہ نے ولی بنا دیا. ایک اللہ والے شیر پر بیٹھ کر سانپ کا ہینٹر بنا کے آ رہے تھے. لوگوں نے دیکھا کہ حضرت تو کیسے شیر پر بیٹھے ہیں، اور ہینٹر کس کا ہے؟ سانپ کا. سانپ زندہ سانپ، مردہ نہیں، زندہ. تو لوگوں نے تعجب تو کہا کہ کوئی بڑی بات نہیں، میں اپنی بیوی کی جو تکلیف ہے برداشت کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں اللہ نے مجھے یہاں دیا، وہاں کیا دے گا؟ اس لیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ادھر سے جو سن رہے ہیں وہ اس کا غلط فائدہ اٹھاوے. ایسا نہیں، بیلنس رہنا چاہیے. دونوں ایک دوسرے کو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے تھے سلام کر کے تو گھر میں عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہا مسکرا کر استقبال کرتی تھی. ادھر سلام تو ادھر مسکراہٹ. ادھر تو کیا دونوں جگہ پرابلم ہے. پرابلم کیا کہ مرد آیا کاروبار سے ٹینشن میں اور یہ لسٹ تیار، આ લાવવાનું છે ને પેલું લાવવાનું છે, કેટલા દિવસ થઈ ગયા તમને કીધું, તમે તો બિલકુલ તવજ્જો નથી આપતા. अला भाई उसको इतने टेंशन और तू डबल टेंशन, तो फिर टेंशन दो टेंशन जमा होते तो ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट होता है और वो जिंदगियों को तबाह कर देता है. इसलिए हमें ये बात समझनी होगी, बीवी भी समझे शौहर भी समझे कि ये कितनी बड़ी चीज है. इसीलिए अल्लाह ताला ने सिफारिश की वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो. उसके बाद हमारी आज की गुफ्तगू का 2 पॉइंट हो गए. क्या क्या याद तो रहेगा ना, थोड़ा खुलासा भी याद रखना पड़ेगा, वरना कहां गए थे? कहीं नहीं. क्या लाए? कुछ नहीं. अलिफ बेने ते अता तेना ते, ऐसा ना हो. तो पहला पॉइंट क्या था? मियां बीवी का ताल्लुक कैसा है ये समझना पड़ेगा. कैसा है? हाकिम और महकुम का ने, बोलो ने, दोस्ती का, मोहब्बत का. दूसरा पॉइंट क्या है?
اللہ نے مزاج میں فرق رکھا ہے. اس لیے وہ یہ سمجھے کہ بیوی میرے مزاج کی ہو جائے اور میں اس کے مزاج شوہر ہے، وہ یہ نہیں ہو سکتا، پاسبل نہیں. جس حال میں اس کو تھوڑا سیٹنگ کر لے، انشاءاللہ گاڑی چل جائے گی. ارے بیچ میں پنچر ہوتا ہے تو ایکسٹرا ٹائر لگا کے لے، زندگی گزر جائے گی اونچ نیچ سے. یہی تو زندگی کا مزہ ہے. ٹکراؤ نہ ہو تو پھر مزہ کیا، چیلنجز نہ ہو تو مزہ کیا. تیسری چیز یہ ہے جو نکاح کے خطبے میں ہم پڑھتے ہیں، بول کو میٹھا بنانا. وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. مولانا احمد صاحب نے کہا کہ جو اخلاق ہے ہمارے، اس میں 90% اخلاق کا تعلق زبان سے. اس لیے نکاح کے خطبے میں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یہ کہا کہ اپنی زبان کے بولوں کو صحیح کرو. آدھا مسئلہ تو یہی حل ہو جائے گا. چنانچہ اس کی ایک مثال سمجھیے کہ ایک اللہ والے تھے، نام یاد نہیں آ رہا ہے، تو وہ خدمت کر رہے تھے، مالی تھے، کھیت کے مالی تھے. ان کا آقا آیا اور کہا کہ ایک ککڑی کاٹ کے لا. ککڑی کاٹ کے لائے اور کہا کہ کاٹ، تو کاٹی اور کاٹ کے دی تو یوں کہی تو کڑوی نکلی. کیا نکلی؟ کڑوی. تو لے تو کھا. تو انہوں نے پھٹافٹ پوری کھا گئے ہنستے ہنستے. تو وہ کہا کہ کڑوی تھی پھر کیوں کھا گئے، کچھ بولے بھی نہیں. تو کہ بادشاہ سلامت، جس کے ہاتھ سے زندگی پر میٹھا کھایا ہو، ایک دن کڑوا آ گیا تو کون سی دنیا لٹ گئی. کون سی دنیا لٹ گئی. بول صحیح کرے. پیر ذوالفقار صاحب ایک دعوت میں گئے، کھانے بیٹھے، 2-4 لقمے کھائے. چونکہ ان کا شوہر بھی بیعت تھا، بیوی بھی بیعت تھی. تو تھوڑی دیر میں حضرت نے کہا ماشاءاللہ کیا کھانا پکایا ہے. تو کچن سے ایسے رونے کی آواز آئی جیسے کوئی مر گیا ہو، دھاڑے مار کے رونے لگی. حضرت نے کہا معلوم نہیں میں نے کون سی گالی بول دی. تو تھوڑی دیر جب اس کی ہچکیاں بند ہوئی تو اندر سے آواز آئی، حضرت بات صرف اتنی ہے کہ اس گھر میں میری شادی کو اتنے سال ہوئے، میں ترس رہی تھی، میں نے آج یہ جملہ سنا ہے. ذرا جو لوگ جماعت میں جاتے ہیں نا، خدمت کی باری آتی ہے کسی کی کھانا پکانے کی، کچن میں کھانا پکانے گھسنا ذرا. اب تو اچھا ہے گیس ہے، پہلے لکڑیاں ڈھونڈ کے چولہا جلانے میں نانی یاد آتی تھی، نانی. اور چولہا جلنے سے پہلے داڑھی کالی، اور کھانا پکنے سے پہلے کپڑے کالے، اور برتن دھونے سے پہلے پورے کالے، اور سب کرنے کے بعد غسل کے بغیر کسی کے سامنے نہیں آ سکتے، اور سردی میں پسینہ چھوٹ جاوے. ایسے حالت میں ہماری مائیں بہنیں کچن میں پورا دن کام کرتی ہے، اور ذرا کپڑے دھونے بیٹھنا ایک داغ نکال کے بتانا تو میں کہوں گا کہ بہادر مرد ہے. ہماری مائیں بہنیں اتنا مشکل کام کرے اور ہمارے لیے ایک شبد نہ نکلے، محبت کا ایک جملہ نہ نکلے، تو پھر ہمیں کیا محبتیں ملے گی ان سے. وہ بیچاری یہ سمجھے گی میرے ساتھ نوکرانی جیسا ماحول ہے، رویہ ہے. اس سے کام نہیں چلے گا، نہیں چلے گا کام اس سے. ہمیں صحیح بات کو کہنا پڑے گا کہ ہاں تیرا احسان ہے. ہاں اس لیے میں تو جو جماعت میں جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں جماعت میں جا کے ایمان بعد میں بنے گا، پہلے تم سدھر کے آ جاؤ گے. ماں کی بھی قدر آ جائے گی، بیوی کی بھی قدر آ جائے گی، جو نخرے ہیں نا سارے نکل جائیں گے. ہاں ایمان تو بنے گا ہی بنے گا، معاشرت صحیح ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنے بولوں کو صحیح کرنا ہوگا، اپنی زبان کو صحیح کرنا ہوگا. میٹھے بول صدقہ ہے. اس لیے حدیث میں آیا کبھی کبھی آدمی دلوں کو جوڑنے کی ایک بات بولتا ہے، اس کو اس کا وزن معلوم نہیں، لیکن جنت الفردوس میں اس کا کام ہو جاتا ہے. اور کبھی جھگڑے کی ایک بات ایسی بول دیتا ہے کہ جہنم کے آخری اس میں چلا جاتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرماوے، ہمارے بولوں کو میٹھا بناوے. اسلام نے کتنا پیارا مذہب دیا، اتنی باریک باریک چیزیں قرآن اور حدیث میں بیان کی، لیکن ہم نے تو دین کس کو سمجھ لیا ہے؟
کرتا پائجامہ داڑھی اور نماز کو. یہ دین کے حصے ہے, سارا دین نہیں ہے. ہاں یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. ہم اپنے بولوں کو میٹھا بناویں, اس کے ساتھ مسکرانا سیکھے, سلام کرنا سیکھے, اچھی تعریف کرے, بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاوے. یہ تو جا کے مجھے تھوڑا ایسے بیٹھنا ہے اس لیے بیٹھ بھی جاؤں اور بتا بھی دوں, یوں جا کے بیٹھ جاتے ہیں, کچھ کام نہیں. بیوی کرے اب تھوڑا دسترخوان بچھا دو, تمہارا بچھا بنوں تو کیا کرے گی؟ اللہ بھائی, موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کے آ رہے تھے, بیوی کو ٹھنڈی لگ رہی تھی تو کہا کھڑے رہو, میں آگ لے کر آ رہا ہوں تمہارے لیے. نبی پہاڑی پر چڑھ کے آگ لے کر آئے. تو نبی بیوی کا کام کر سکتے. تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں گئے, آپ کی لاڈلی فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پلنگ میں نہیں بیٹھ گئے, چولہے کے پاس گئے اور آپ نے بھی وہ آٹے کا ایک پیڑا بنایا اور اس کو چولہے پر ڈالا. لیکن چونکہ آپ کا ہاتھ سے لگا تھا اس لیے وہ روٹی پکی نہیں, لیکن حضور اپنی بیٹی کو دیکھتے نہیں رہے. تو جب بیٹی کو یہ پیار دیا تو بیٹی نے کیا پیار دیا معلوم ہے؟ حضرت علی 3 دن کے بعد کچھ کما کے لائے. کیا کما کے لائے؟ کچھ گوشت پکایا, کھانے بیٹھے. فاطمہ نے حضرت علی سے کہا, علی اگر تمہاری اجازت ہو تو تھوڑا آدھی روٹی اور ایک گوشت کا ٹکڑا ابو کو دیا. تک دیا. یہ بیٹی جب نبی کے پاس پہنچتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری لاڈلی بیٹی 3 دن کے بعد پہلا لقمہ ہے. ہاں غریبی میں بھی محبت ہوتی ہے, پیسے ہی سب کچھ نہیں ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے ہے تو سب. پیسوں کا تعلق محبت سے نہیں ہے, محبت کا تعلق دل سے ہے. محبت کر کے تو دیکھے, بیٹیوں کو پیار کر کے تو دیکھے, بہنوں کو پیار دے کر تو دیکھے, بیویوں کو محبت کی برسات نچھاور کر کے تو دیکھے. قسم خدائے پاک کی, گھروں میں جنت کا مزہ آئے گا. ہمارے گھر جہنم بن گئے, جہنم. شوہر کو گھر میں اچھا نہیں لگتا, باپ کو ماں کے پاس اچھا نہیں لگتا, اولاد کو ماں باپ کے پاس اچھا نہیں لگتا, سب کو اپنی پرائیویسی چاہیے. گھر بکھر گئے, سنسار بکھر گیا, سماج ٹوٹ گیا. اور ہمارے دین کا تو 80% حصہ سماج ہے, وہی بکھر گیا تو ہماری دینداری کہاں چلی جائے گی؟ ہاں جنت بھی رک جائے گی, دوزخ ہماری حفاظت فرماوے. اس لیے اگر تھوڑا سا سمجھنا ہے تو اس کو یوں سمجھیے کہ حقوق ہے, شوہر پر بیوی کے حقوق ہے اور بیوی پر شوہر کے حقوق ہے. اب ہمارا جھگڑا کہاں ہے؟ مرد شوہر کے حقوق سن کے جاتے ہیں اور بیوی کو کہتے تجھے معلوم ہے میرا مقام کیا ہے؟ میرا مقام یہ ہے کہ تو مجھے سجدہ کرے. ایسا کہتا گھر پہ جا کے. اور بیوی کیا کہتی ہے؟ تم کو معلوم ہے میرا کیا حق ہے؟ میرے سے مسکرا کر بات کرنے کی میرا حق ہے. اس طرح جھگڑا ہوگا. مرد پر اپنی جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرے, عورت پر جو ذمہ داری ہے پوری کرے. جب حقوق ادا ہوں گے خود بخود. اب عادت کیا پڑی ہے؟ میرے ذمہ جو آتا ہے مجھے کرنا نہیں. اس سے تو گاڑی چلنے والی نہیں. حقوق کی ادائیگی خود کرے. ایک بچہ ایک امام صاحب کے خطبے میں بیٹھتا تھا, بہت متاثر تھا, اس کی شادی آنے والی تھی. تو اس نے امام صاحب کو پوچھا, امام صاحب میں بہت پریشان ہوں, میری شادی آ رہی, آپ کے بیان سن کے تو مجھے ایسا ہوتا ہے کہ مجھے شریعت کے مطابق شادی کرنی چاہیے, کیا کروں؟ کہ بیٹا کوئی لمبا مسئلہ نہیں, اتنا لمبا بھی بیان نہیں کیا, معاف کرنا آپ کو بہت لمبا بیان کر دیا. کیا کہا؟ 2 ہی کام کرنے, سمجھداری اور اخلاق. جتنے بھی جھگڑے ہیں ناسمجھی کے ہیں اور جتنے بھی جھگڑے ہیں بد اخلاقی کے ہیں. یہ 2, مرد سمجھداری سے کام لے, عورت بھی سمجھداری سے کام لے. مرد اخلاق سے پیش آوے, عورت اخلاق سے پیش آوے, گھر جنت بن جائے گا. اور ان کی گود میں پلنے والی اولاد انشاءاللہ کیسی بنے گی؟ ایمان والی بنے گی. کیسی ایمان والی؟ تاکہ سب کچھ لوٹنے کے بعد ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟
ابا اور امی نہیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ یہ جملے کب نکلیں گے؟ جب ایمانی تربیت ہوگی۔ پورے سکون کا حاصل یہ ہے کہ دینداری۔ دیکھو اللہ نے قرآن میں ایک شبد استعمال کیا کہ بیوی میں سکون ہے، ایک جگہ استعمال کیا رات میں سکون ہے، اور ایک جگہ کہا گھر میں سکون ہے۔ یہ تینوں جمع ہو جاوے اور اس کے ساتھ دین آوے تو سکون ہی سکون ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ کسی جگہ رات ہے، بیوی بھی ہے اور گھر بھی ہے، تو کیا دینداری نہیں؟ بیوی بھی ہے، رات بھی ہے، گھر نہیں۔ ہم لوگ سفر میں جاتے، ہمیں بھئی ہم یہاں بیٹھے اچھے سے بٹھائے لیکن بیان کب پورا ہو گھر جاوے۔ آپ کو بھی ایسا ہے، گھر پہ اچھا لگتا ہے۔ اب ہم بیوی کے پاس سکون ہے تو وہاں وقت نہیں دینا ہے، گھر میں سکون ہے تو گھر کو دیندار نہیں بنانا ہے، رات میں سکون ہے اللہ کو یاد نہیں کرنا ہے، موبائل کو دیکھ کے سوتے ہیں، موبائل کو دیکھ کے اٹھتے ہیں، کوئی دعا نہیں، کوئی فکر نہیں، کبھی کبھی سونے والا اٹھتا بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہوگا۔ اور بھی کہنے کو تو بہت ساری باتیں ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید کلّا ہو گیا، مطلب تو نیت کرتے ہیں سب۔ اور اس کے ساتھ دیکھو میں نے شروع میں کہا ہماری شادیوں میں جتنی دینداری ہوگی اتنی گھر آبادی ہوگی۔ اس لیے آج کی شادی میں ہم سب نیت کریں کہ انشاءاللہ کوئی خرافات نہیں کریں گے۔ یہ جو شادی ہو رہی ہے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ شادی سادی کرے، اس لیے کہ آپ نے ہمیں بلایا ہے، ہمارے واسطے سے اتنے کو پیغام پہنچ رہا ہے، تو ہمارے گھر سے پریکٹیکلی میسج جانا چاہیے، خاموش میسج، کہ اللہ نے سب کچھ دیا تھا لیکن ہم نے خرافات سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو انشاءاللہ یہ ایک ایسا طریقہ شروع ہوگا، حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھا طریقہ شروع کرتا ہے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتا ہے۔ تو ثواب چاہیے کہ نہیں؟ ہم تو چلے جائیں گے لیکن یہ چیز چلتی رہے گی، انشاءاللہ بڑا نفع ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری شادیوں میں دجال نہیں آئے گا، بولو انشاءاللہ، اور ڈائریکٹ جہنم بھی نہیں آئے گی، اور ہم یہ دوسرا انشاءاللہ نہیں آئے گا، ڈائریکٹ جہنم انشاءاللہ نہیں آئے گی، اور سنتوں کے مطابق شریعت کے مطابق کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرماوے، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرماوے، جو بات کہی گئی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، جو کوتاہیاں ہوئی اس کو معاف فرماوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اے اللہ ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما، اے اللہ اپنے ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما۔ مولا تو نے جمع کیا ہے، یا اللہ دین کا جذبہ تھا اس لیے یہ محفل سجی ہے، مولا کریم تیری نسبت پر یہ محفل سجی ہے۔ مولا کریم ہم اپنے گھروں کو سکون کا ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانا چاہ رہے ہیں، ہم زندگی کے اس ساتھ کو ہمیشہ کے لیے نبھانا چاہتے ہیں۔ مولا کریم ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنا، ہماری ماں اور بہنوں کو عائشہ، خدیجہ، رقیہ، میمونہ، ام سلمہ جیسی پاکیزہ عورتوں کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس شادی میں بے انتہا برکت پیدا فرما، تمام خرافات سے بچا۔ یا اللہ جتنی بھی شادیاں ہونے جا رہی ہے یا اللہ اس میں برکت پیدا فرما، یا اللہ جن کی ہو گئی اس میں بھی برکت پیدا فرما، جن سے کوتاہیاں ہو گئی یا اللہ معاف فرما، یا اللہ جن کے گھروں میں جھگڑے ہیں محبت پیدا فرما، گھروں کو جنت کا نمونہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری شادیوں سے ڈی جے کو نکال دے، ہماری شادیوں سے اللہ پٹاخوں کو نکال دے، ہماری شادیوں سے میوزک اور بینڈ باجے کو نکال دے۔ یا اللہ یہ میوزک تو تو نے کہا کہ نفاق میں یا اللہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، منافق بنا دیتا ہے، جیسے پانی کھیت کو۔ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تو باجوں کو توڑنے آیا ہوں
لیکن مولا ہم اس نبی کے نام لیتے ہوئے بھی باجوں کو جتنا ہم بجا رہے ہیں، باجوں پر جتنا ہم ناچ رہے ہیں، باجوں پر جتنا ہم خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ اتنا کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے۔ اے اللہ ہمارے اس جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ انہوں نے اتنی محبتوں سے اے اللہ تیرے دین کی، تیرے نبی کی اور تیرے نبی کی لاڈلی بیویوں اور بچوں کی باتیں سنی ہیں، اللہ ان کے سننے کو قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ قبول فرما لے، اے اللہ عمل کی توفیق عطا فرما لے، ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے، اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار بنا دے، ہمارے سماج کو اسلامی بنا دے، ہمارے معاشرے کو اچھا بنا دے، ہمارے نوجوانوں کو راہ پر لا دے، ہماری بچوں کو اے اللہ نیک بنا دے۔ اللہ اسلام میں تو نے خوبی رکھی ہے، اللہ تیرا بنایا ہوا دین، اس میں کوئی کمی، کوئی پرابلم، کوئی اللہ کوئی اس میں کمپلین نہیں ہے۔ یا اللہ تو نے بالکل صحیح بنایا ہے، ہماری عقلوں کو صحیح بنا دے۔ یا اللہ یہ مغرب والے اور ویسٹرن کلچر والوں نے یا اللہ دنیا کی یا اللہ ترقی کو ڈوبو دیا ہے، یا اللہ انہوں نے گھریلو سکھ کو ختم کر دیا ہے، اللہ انہوں نے شادی کے رواج کو ختم کر دیا ہے، بے حیائی اور زنا کو عام کر دیا ہے۔ اے مولا کریم ہمیں ان کے راستے پر چلنے سے بچا لے، یا اللہ نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ بہت کچھ مانگنا ہے، مانگنے سے زیادہ عطا فرما دے۔ مولا کریم جیسے تو نے ہمیں یہاں بیٹھے عزت والی، عافیت والی، سلامتی، دولت، رزق، کھانا پینا، جینا مرنا سب کچھ عطا فرمایا ہے، مولا کریم اس دنیا کا ایک خطہ وہ بھی ہے جہاں 20 لاکھ لوگ مولا کریم کھلی جیل میں پیاسے، بھوکے، بموں کے نیچے، کھنڈروں کے نیچے، پستول اور گولیوں کے اندر یا اللہ ہر وقت موت کی کشمکش میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں جیلوں میں ہیں۔ مولا کریم ان جانوروں سے بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اور مولا کریم اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ تیری مسجد اقصی کو آزاد کرانا چاہ رہے ہیں۔ مولا کریم اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ انہوں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے، مولا ان کا بھروسہ تیرے اوپر ہے، مولا تو اس بھروسے کی لاج رکھ لے، ان کی مدد فرما دے، مولا ان کو پانی کا انتظام فرما دے، کھانے کا انتظام فرما دے، رہنے کا انتظام فرما دے، امن کی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ یہ جیل کا نظام ختم فرما دے، ان کے اللہ جو مرد گرفتار ہے، عورتیں گرفتار ہے، ان کو خلاصی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو شہید ہوئے یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے، جو زخمی ہے یا اللہ ان کو صحیح اور تندرست بنا دے۔ یا اللہ جو ان کے لیے جانی مالی قربانیاں دے رہے یا اللہ ان کو خوب نواز دے، ان کی نسلوں کو نواز دے۔ یا اللہ جو ان کو دعاؤں میں یاد کر رہے ان کو بھی نواز دے۔ مولا ہمارے دلوں میں بھی دھڑکن پیدا فرما، ہمیں بھی اپنی اولادوں کا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی اپنی بیویوں کا ایمان مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں خود بھی مضبوط ایمان والا بننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم نے دیکھ لیا طاقت تو ایمان کی ہے، مولا 11 ملک اپنی ساری ٹیکنالوجی اور ساری فوجی طاقتوں کے ساتھ، نہتوں کے ساتھ بھیڑے ہیں مولا کریم، لیکن تو نے بتا دیا کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ مولا ہمارا یقین تھا ہے اور رہے گا تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا پالنہار ہے۔ مولا ان سب کی حفاظت فرما اور ان مجاہدین کو غلبہ عطا فرما۔ مولا کریم ہمیں بھی صحیح طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس جنت نشاں بھارت کو بھی یا اللہ بری نظر لگنے سے بچا لے، باطل اور دشمنوں کی سازشوں سے بچا لے، اس کو ظلم اور نفرت کا گہورا بننے سے بچا کر امن و محبت کا چمن بنا دے۔ اللہ اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ ہمارے حاضرین کی جو بھی تمنائیں ہیں، نوجوانوں کی تمنائیں ہیں، ماؤں کی تمنائیں ہیں، بہنوں کی تمنائیں ہیں، شادی جن کے گھروں میں ان کی تمنائیں ہیں، اللہ ہر ایک کی تمناؤں کو جو جائز ہے پوری فرما دے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہے اس میں ہمارا اور پوری امت کا حصہ نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہے اے اللہ سب کو پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔